بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں ایک بادشاہ تھے، وہ شاید چین کے تھے یا کسی اسلامی دنیا کے تھے۔ ان کے ایک پیر تھے اور ان کے بہت بہت پیروکار اور مرید تھے۔ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، تو لوگ حیران ہوتے تھے اور وہ جس راہ سے جس گاؤں سے گزرتے تھے مریدوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ تو جب وہ دربار بادشاہ یا خلیفہ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی اور ان کا بڑا جشن منایا۔ تو تقریباً 50,000 ان کے پیروکار جو تھے وہ کھلے میدان میں جمع ہو گئے، اور وہ سب اپنے مرشد کے درشن کرنے کے لیے دن رات وہاں بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے بہت خوش ہو کر اس مرشد سے کہا، آپ بہت خوش نصیب آدمی ہیں کہ آپ کے پیروکار کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انہیں گنا بھی نہیں جا سکتا، اور دیکھیے کیا جمع غفیر بیٹھا ہے، لوگوں کے سر ہی سر دکھائی دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، یہ جو سارے کے سارے بندے جو میرے مرید ہیں، یہ سارے کے سارے قول کے آدمی ہیں، ان کا میری ذات کے ساتھ یا میرے وجود کے ساتھ یا میرے روحانی درس و تدریس کے ساتھ کوئی گہرا تعلق نہیں ہے، یہ مجھے ماننے والے نہیں ہیں، بس چلے آ رہے ہیں میرے پیچھے پیچھے۔ آپ سڑک پر نکل کر کھڑے ہو جائیں اور ایک طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھنے لگیں، آہستہ آہستہ ٹریفک رکنے لگے گی اور کوئی نہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ ساتھ منہ اٹھا کے ادھر دیکھنے لگے گا، پوچھے گا نہیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، پھر ایک اور آ جائے گا، اس طرح بے شمار لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، یہ ویسے ہی لوگ ہیں اسی طرح کے۔ انہوں نے کہا، میں یہ بات نہیں مانتا، یہ تو بہت گہرے عقیدت مند نظر آتے ہیں، ان کی دل و جان سے نگاہیں آپ پر لگی ہوئی ہیں، آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ خالی قول کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا، اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو چلیے ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ جو 50,000 آپ کو نظر آتے ہیں میرے مریدین ہیں، میری پیروی کرنے والے ہیں، ان میں سے صرف 1.5 شخص ایسا ہے جو میری عقیدت والا ہے اور مجھ پر جان نثاری کر سکتا ہے اور مجھ کو مانتا ہے، اور باقی کے ایسے ہی ہیں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ 1.5 کیسے کہہ رہا ہے، اور اس نے کہا، ٹیسٹ کیسے کریں؟ اس نے کہا، ٹیسٹ ایسے کریں گے، ان کے نفس کا ٹیسٹ کریں۔ پرانے لوگ اپنے طرز پر ٹیسٹ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، اس میدان کے اوپر ایک ٹیلہ ہے اور اس ٹیلے کے اوپر مجھے ایک جھونپڑی بنوا دیں فوراً، رات کی رات میں بنوا دیں، جیسے بزرگ لوگ جھونپڑی میں رہتے ہیں، میں اس میں رہوں گا۔ تو بادشاہ نے جھونپڑی بنوا دی۔ اس جھونپڑی میں اس بزرگ نے 2 بکرے باندھ دیے اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں 2 بکرے باندھے گئے ہیں، اور پھر وہ جھونپڑی سے باہر نکلا اور کچھ دم درود اور وظیفہ کیا اور اونچی آواز میں کہا کہ ہے کوئی میرے سارے مریدین میں سے جو مجھ پر جان چھڑکتا ہو، میری بات دل کی گہرائیوں سے مانتا ہو اور میرے ساتھ ہر بری اچھی میں ساتھ دینے والا ہو؟ اگر کوئی ایسا ہے تو میرے پاس آئے اور میرے ساتھ رہے، جو قربانی اس سے مانگوں وہ دے۔ بس سناٹا چھا گیا، سب لوگ جہاں بیٹھے تھے دم بخود بیٹھے رہے کہ اللہ جانے یہ سب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اب اس 50,000 کے جمع غفیر میں سے صرف ایک آدمی اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا ڈھیلے پاؤں رکھتے ہوئے اس کے پاس گیا۔ اس نے کہا، تجھ میں یہ دمخم ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے۔ کہا، آ میرے ساتھ۔ اس نے اس کی کلائی پکڑی، اس کو جھگی کے اندر لے گیا اور وہاں کھڑا کر دیا اور کہا، خاموشی کے ساتھ کھڑا رہ۔ پھر اس نے ایک بکرے کو لٹایا، چھری نکالی اور اسے ذبح کر دیا جھونپڑی کی نالی کے پاس، اور جب وہ خون نکلا تو 50,000 کے گروہ نے دیکھا، اور وہ چھری لے کر باہر نکلا اور کہا، قربانی دینے والے شخص نے قربانی دے دی، میں اس سے پوری طرح سے مطمئن ہوں، اس نے بہت اچھا فعل کیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے، ان میں سے لوگ آہستہ آہستہ کھسکنے لگے، کچھ جوتیاں پہن کر، کچھ جوتیاں چھوڑ کر۔ پیچھے ہٹنے والے سوچتے ہوئے کہ اللہ جانے یہ میرے ساتھ کیا کرے گا، کم ہونا شروع ہو گئے۔ جب کم ہونے لگے تو انہوں نے کہا، اے لوگو، قول کے آدمی نہ بننا، صرف مضبوطی اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کی کوشش کرنا۔ یہ تو جو ہوا قربانی دینے والا، اس کو تو مانا آپ نے بھی۔ اب میں پھر ایک اور صاحب سے کہتا ہوں وہ بھی اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے پیش کرے اور میرے پاس آئے، کیونکہ یہ اس کے نفس کا ٹیسٹ ہے۔ تو سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی آگے نہ بڑھا۔ اس دوران ایک عورت کھڑی ہوئی تو اس نے کہا، اے آقا، میں تیار ہوں،
اس نے کہا بی بی آ۔ اس نے کہا چنانچہ وہ بی بی چلتی چلتی جھگی میں گئی۔ اس بیچاری کے ساتھ بھی وہی ہوا جو پہلے کے ساتھ ہوا تھا۔ اندر اسے کھڑا کیا اور دوسرا بکرا ذبح کر دیا اور اس کے پر نالے سے خون کے فوارے چھوٹے۔ جب یہ واقعہ ہو چکا تو بادشاہ نے کہا آپ صحیح کہتے تھے، کیونکہ وہ میدان سارا خالی ہو گیا تھا، 50,000 آدمی ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے کہا میرے ماننے والوں میں سے صرف 1.5 شخص ہے جو مانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں میں بھی مان گیا اور سمجھ بھی گیا، اور وہ شخص تھا، وہ مرد تھا، وہ پورا تھا، جبکہ وہ عورت جو تھی وہ آدھی تھی۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، یہ مرد آدھا تھا اور عورت پوری تھی۔ پہلا جو آیا تھا اس نے کوئی خون نہیں دیکھا تھا، اس بی بی نے دیکھا تھا۔ جو واقعہ گزرا پھر بھی اٹھ کر آنے کے لیے تیار ہوئی تھی، اس لیے وہ سالم ہے، خاتون، اور آدھا وہ مرد ہے۔ میرے ماننے والوں میں 1.5 لوگ ہیں، باقی سارے نفس کے بندے ہیں، تو اس نفس کے ساتھ انسان کی اپنے طرز کی لڑائی رہتی ہے، کہیں کامیاب ہوتا ہے، کہیں گر جاتا ہے۔ یہ وہ گیند ہے جب زمین پر مارو تو اچھلتا ہے، پھر زمین کی طرف آتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو یہ تقویت عطا کرے، ہم اپنے نفس کا معائنہ کر کے اس کو قابو میں لانے کے لیے ان لوگوں کی تعلیم پر عمل پیرا ہو سکیں جنہوں نے ہمیں بنے بنائے نسخے دے دیے ہیں کہ اس پر عمل کریں، اور جیسے نبیوں نے جو انسانوں کی صورت میں نبی ہم کو ملتے رہے ہیں، انہوں نے ہمیں بنا بنایا پروگرام دیا، اس پر عمل کرتے رہیے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔